السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبر کا اعلان۔ ہر روز 3 دفعہ قبر اعلان کرتی ہے، اے آدم کے بیٹوں اور بیٹیوں، میں خوفناک گھر ہوں، میرے اندر اندھیرا ہے، سانپ اور بچھو ہیں، بالکل اکیلی جگہ ہے، تم اچھے عمل کر کے میرے اندر آؤ، قرآن بہت پڑھا کرو اور 5 وقت کی نماز ہمیشہ وقت پر پڑھتے رہو اور تہجد کی نماز بھی پڑھا کرو، ان اچھے عملوں کی برکت سے میرے اندر نور کی روشنی دیکھو گے اور میرے اندر نیچے اوپر اور ہر طرف مٹی ہی مٹی ہے، تم اچھے کاموں کے بسترے اور بچھونے اپنے ساتھ لاؤ اور میرے اندر 2 فرشتے منکر نکیر یہ دو ٹکٹ بابو آئیں گے اور وہ اللہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اور دین کے بارے میں تم سے سوال کریں گے اور یہ ٹکٹ تم سے مانگیں گے، اس لیے تم کو چاہیے کہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بہت پڑھا کرو، کہ فرشتوں کے سوالوں کا یہی جواب ہے اور یہی ٹکٹ ہے۔ عزیزو عالم فانی سے جب اپنا سفر ہوگا، نکل اس ملک سے زیر و زمین جنگل میں گھر ہوگا، اندھیرا تنگ و دہ گھر ہے، نہ تکیہ ہے نہ بستر ہے، مکاں پر خطر ہے، نہ آنگن اور نہ در ہوگا، نہ ہم جانے کسی کو وہاں نہ ہم کو کوئی جانے ہے، نہ کچھ پہچان اللہ کی کہوں کیوں کر گزر ہوگا۔ قبر میں منکر نکیر فرشتوں کا آنا۔ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب مردہ قبر میں رکھا جاتا ہے یا آگ میں جلا دیا جاوے یا جانور رکھا جائے یا پانی میں ڈوب جائے تو سیاہ رنگ اور نیلی آنکھوں والے 2 فرشتے منکر نکیر بادل کی طرح گرجتے اور زمین کو چیرتے ہوئے اس کی سر کی طرف سے آتے ہیں اور خدا کے حکم سے اس کو زندہ کر کے پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے، تیرا رسول کون ہے اور تیرا دین کیا ہے۔ یہ 3 چیزیں پوچھتے ہیں۔ اگر وہ ایماندار اور تابعدار ہے تو جواب دیتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے اور محمد اللہ کے رسول ہیں، انہوں نے اللہ کے حکم بتلائے، میں نے ان کو اور اللہ کی کتاب کو قرآن مجید کو سچا سمجھا اور اس کے حکم کو معلوم کر کے ان پر عمل کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ میرے بندے نے ٹھیک جواب دیا، اس لیے جنت کا فرش بچھا دو اور اس کو جنت کا لباس پہنا دو اور جنت کی طرف سے دروازہ کھول دو۔ بس دروازہ کھول دیا جاتا ہے، اس سے ٹھنڈی اور خوشبودار ہوائیں آتی رہتی ہیں اور 70 ہاتھ تک اس کی قبر کشادہ کر دی جاتی ہے اور اس سے کہا جاتا ہے کہ دولہا یا دلہن کی طرح آرام سے سو جا، اور اس کی قبر کو نور کی روشنی سے روشن کر دیا جاتا ہے، اور اگر وہ مرد یا عورت بے ایمان اور نافرمان ہوتا ہے تو فرشتوں کے جواب میں کہتا ہے ہائے ہائے میں کچھ نہیں جانتا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ نافرمان ہے اس کے لیے آگ کا فرش بچھا دو اور اس کو آگ کے کپڑے پہنا دو اور دوزخ کی طرف سے دروازہ کھول دو کہ گرم گرم اور بدبودار ہوائیں اس کو ستاتی رہیں اور اس کی قبر کو تنگ کر دو۔ بس قبر ایسی تنگ کر دی جاتی ہے کہ اس نافرمان کی پسلیاں ادھر سے ادھر نکل جاتی ہیں۔ پھر ایک اندھا فرشتہ گرز یعنی ہتھوڑا مارنے والا اس پر مقرر کیا جاتا ہے، وہ فرشتہ اس کے ایسا گرز مارتا ہے کہ ہڈی اور پسلیوں کا چورا ہو جاتا ہے، اور گرز مارنے کی آواز ساری مخلوق سنتی ہے مگر آدمی اور جن نہیں سنتے۔ بس اسی طرح مار پڑتی رہتی ہے، پھر اچھا کر دیا جاتا ہے، پھر مار سے چورا ہو جاتا ہے۔ یا اللہ تیری پناہ، بحر غفلت یہ تیری ہستی نہیں، دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں، رہ گزر دنیا ہے یہ بستی نہیں، جائے عشرت و مستی نہیں، ہے یہ لطف و ایس دنیا چند روز، دیکھ لو اس کا تماشا چند روز، اس دار فانی میں ہے رہنا چند روز، اب تو کر لو کار عقبہ چند روز، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ قبر کا دبانا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، آپ نے جب سے منکر نکیر فرشتوں کا قبر میں آنا اور قبر کا دبانا فرمایا ہے، کوئی چیز مجھ کو تسلی نہیں دیتی۔ آپ نے فرمایا اے عائشہ، منکر نکیر فرشتوں کا ایماندار اور تابعدار آدمی کے لیے آنا ایسا ہے کہ جیسے سرما آنکھوں میں اچھا معلوم ہوتا ہے، اور تابعدار آدمی کو
ان فرشتوں سے ڈر نہیں لگے گا، اور قبر کا دبانا ایماندار اور تابعدار آدمی کو ایسا مفید ہوگا جیسا کہ کسی کی ماں سر کے درد میں بیٹے کے سر کو آہستہ اور نرمی سے دبائے کہ اس کو آرام ملے۔ لیکن اے مہرباں، مصیبت تو ان لوگوں کے لیے ہے جو خدا تعالیٰ کے حکموں کو نہیں مانتے اور نافرمانی کرتے ہیں۔ ایسے لوگ قبروں میں اس طرح دبائے جائیں گے جیسا کہ انڈے پر پتھر رکھ کر دبایا جائے اور اس کا چورا ہو جائے۔ اور قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، ایماندار اور تابعدار اور بندوں کے لیے، نافرمان بندوں کے لیے دوزخ کے گھروں میں سے ایک گھڑا ہے۔ اے انسان، آنکھ کھول، اپنے ایمان کو مضبوط کر اور اللہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کر کہ مرنے کے بعد قبر میں آرام پاوے۔ قبر کے عذاب سے بچانے والا وظیفہ۔ شہنشاہ دو عالم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مرد یا عورت رات کو سورہ ملک ہمیشہ پڑھا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کو قبر کے عذاب سے بچائے گا۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دوستوں کو ارشاد فرمایا کہ سورہ ملک کو تم خود بھی یاد کرو اور پڑھو، اور اپنے گھر والوں کو اور پڑوسیوں کو بھی یاد کرا دو کہ وہ بھی پڑھا کریں، کیونکہ اس کے پڑھنے سے قبر کا عذاب نہیں ہوتا، اور یہ سورت قیامت کے روز اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرے گا۔ عشاء کی نماز کے بعد یا پہلے اس سورت کا پڑھنا اچھا ہے۔ پیشاب کی ناپاکی اور چھینٹوں سے نہ بچنا بھی قبر کے عذابوں میں پھنساتا ہے، اس سے بھی بچنا لازم ہے۔ جنت میں محل تیار کرانے کا وظیفہ۔ رحمت عالم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مرد یا عورت 10 بار سورہ اخلاص پڑھے اس کے لیے جنت میں ایک محل تیار ہو جاتا ہے، اور 24 دفعہ پڑھے تو 2 محل، اور 34 دفعہ پڑھے تو 3 محل ان کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ہر 10 پر ایک محل تیار ہو جاتا ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، خدا کی قسم، پھر تو ہم جنت میں بہت سے محل بنوا لیں گے، یعنی سورہ اخلاص بہت پڑھا کریں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بہت بڑا دینے والا ہے، اس کے یہاں کیا کمی ہے، جتنی پڑھو اور اتنی چاہے محل بنوا لو۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی بزرگی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی نے کبھی کوئی نیک کام نہیں کیا تھا۔ اس نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ جب میں مر جاؤں تو مجھ کو جلا کر میری راکھ آدھی جنگل میں بکھیر دینا اور آدھی دریا میں بہا دینا۔ خدا کی قسم، اگر خدا نے مجھ کو پکڑ لیا تو مجھ کو ایسی سزا دے گا کہ تمام جہان میں ایسی سزا کسی کو نہ ہوگی۔ پھر جب وہ آدمی مر گیا تو اس کے گھر والوں نے اس کے کہنے موافق کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جنگل کو اور دریا کو حکم دیا کہ اس آدمی کی سب راکھ جمع کر دو۔ دونوں نے جمع کر دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو زندہ کر کے پوچھا کہ تو نے ایسا کام کیوں کیا تھا؟ اس نے کہا، اے میرے رب، تو خوب جانتا ہے کہ میں نے تیرے ڈر سے ایسا کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا۔ اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا اور اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونا بڑی نعمت ہے، مگر اللہ تعالیٰ کے ڈر سے آگ میں جلنا یا جلانا درست نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ہر طرح کی قدرت ہے، کوئی چیز اس کے قبضے سے باہر نہیں۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کے سامنے شرمندہ ہونا، گناہوں کی معافی مانگنا، توبہ کرنا بڑے کام کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، بری کر دیتا ہے۔ دنیا کی غرض سے کسی کی تعریف کرنا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تعریف کرنے والوں کے منہوں پر خاک ڈالو۔ بعض تعریفوں میں جھوٹ ہوتا ہے تو اس میں اپنا بھی نقصان ہے، اور جس کی تعریف کی ہے اس کا بھی نقصان ہے کہ وہ اپنی تعریف سن کر اترائے گا، اپنے کو اچھا اور بڑا سمجھے گا۔ اس حدیث شریف میں اس تعریف کی برائی ہے جو دنیا کی غرض اور کسی لالچ کی وجہ سے کی جاوے، اور کسی دیندار پر پرہیزگار کی سچی تعریف بے کسی دنیا کی لالچ اور غرض سے کی جاوے تو یہ درست ہے، بلکہ ثواب ملتا ہے کہ لوگ اس کی اچھی عادتیں معلوم کر کے اچھی عادتیں اختیار کریں گے۔ ظالم کی تعظیم کرنا درست ہے یا نہیں؟ ایک شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کی اجازت مانگی۔ آپ نے فرمایا کہ اس کو آنے دو، کہ یہ اپنے لوگوں میں برا آدمی ہے۔ اس حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ وہ آدمی جب آپ کے پاس آ کر بیٹھا تو آپ نے اس سے نرمی اور خوشی کے ساتھ بات کی۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ،
آپ نے اس کو برا کہا تھا، مگر جب وہ آ گیا تو آپ نے اس سے نرمی اور خوشی کے ساتھ کلام کیا۔ آپ نے فرمایا اے عائشہ، تم نے مجھ کو بد اخلاق کب دیکھا؟ دیکھو خدا کی مخلوق میں سب سے برا خدا کے نزدیک قیامت میں وہ آدمی ہوگا جس کی بری عادت اور ظلم کی وجہ سے ڈر کر لوگ اس کی تعظیم کریں گے۔ اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ ظالم اور بری عادت کے آدمی کی تعظیم اور عزت اس لیے کرنا کہ اس کی شرارت اور عداوت سے بچو تو یہ درست ہے۔ اسی طرح ظالم اور فاسق کی غیبت کرنا بھی درست ہے، تاکہ ایسے بری عادت کے آدمی کا حال سن کر لوگ نصیحت پکڑیں اور اس کی بدی سے اپنا بچاؤ کریں۔ صبر کرنے کا بدلہ جنت ہے۔ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے ایماندار بندے کے لیے جنت کے سوا اور کوئی بدلہ نہیں کہ میں نے اس کے دنیا کے عزیزوں میں سے کوئی اس کا عزیز لے لیا، اس نے ثواب سمجھ پر اس پر صبر کیا۔ جنت تابعداری سے ملتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت روکی گئی اور بھر دی گئی محنت اور تکلیفوں سے، اور دوزخ بھر دی گئی دل کی خواہشوں اور مزوں سے۔ یعنی جنت بغیر عبادت اور تابعداری کے نہیں ملتی، عبادت اور تابعداری بغیر محنت اور تکلیف اٹھائے حاصل نہیں ہوتی، اور دنیا کے مزہ اور برے کاموں کا انجام دوزخ ہے۔ جس حال میں مرے گا اسی حال میں اٹھے گا۔ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت میں ہر ایک آدمی اسی حال میں اٹھایا جائے گا جس حال میں وہ مرے گا۔ اس حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی ایمان کے ساتھ مرا تو ایمان ہی کے ساتھ قیامت میں اٹھے گا، اگر بے ایمان مرا تو بے ایمان ہی اٹھے گا۔ اس لیے ہر شخص کو چاہیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کو پسند کرے اور اسی پر چلے، یعنی اپنا چال چلن، رنگ ڈھنگ، صورت سیرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان والا شان کے موافق بنائے اور اسی حال میں دنیا سے جائے